وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی سرکاری ویب سائٹ کو منگل کو ایک مختصر مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور ان کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے روس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سائٹ کو اس وقت آف لائن کیا گیا جب یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمہل نے ٹورنٹو کا دورہ کیا اور ایک باضابطہ دو طرفہ میٹنگ اور روس کے ساتھ جنگ میں مزید حمایت کا اعلان کیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ روس چند گھنٹوں کے لیے کینیڈا کی حکومت کے ایک سرکاری ویب پیج کو نیچے لانے کے قابل ہونا کسی بھی طرح سے ہمیں یوکرین کی غیر متزلزل حمایت سے روک نہیں سکتا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ ویب سائٹ کی طویل بندش نہیں تھی، ان کا وقت ضائع نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ روسی ہیکرز ان ممالک کو نشانہ بناتے ہیں جب وہ یوکرائنی حکام کی میزبانی کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ روسی ہیکرز کے لیے ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے کیونکہ وہ یوکرین کے لیے اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یوکرین کے وفود یا قیادت کا دورہ کرنے کے لیے خیر مقدم کر رہے ہیں۔ یہ وقت حیران کن نہیں ہے۔ ویب سائٹ اب دوبارہ آن لائن ہے اور کینیڈا کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کینیڈین سیکیورٹیز ایکسچینج کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے توجہ حاصل کرتے ہیں لیکن متاثرہ نظاموں پر بہت کم اثر ڈالتے ہیں۔ دریں اثنا ٹروڈو نے شمہل کے ساتھ اپنی ملاقات کا استعمال روسی اور بیلاروس کے حکام پر نئی پابندیوں، کینیڈا یوکرین کے آزاد تجارتی معاہدے کو جدید بنانے اور تقریباً 21,000 اسالٹ رائفلز، درجنوں مشین گنوں اور 20 لاکھ سے زائد راؤنڈز کی نئی فوجی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے کیا۔ کینیڈا میں اسلام مخالف واقعات تھم نہ سکے۔ مارکھم شہر میں ایک ہی ہفتے میں 2 اور مونٹریال میں ایک اسلام مخالف واقعہ پیش آیا۔ کینیڈا کے شہر مارکھم کی ایک اور مسجد میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسرے مشتبہ نفرت انگیز واقعے کے بعد الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ رچمنڈ ہل کے ایک شخص پر ہفتے کے آخر میں مارکھم مسجد میں مشتبہ نفرت انگیز واقعے کے بعد فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یارک ریجنل پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شام بے ویب اور پراکٹر ایونیو کے علاقے میں امام مہدی اسلامک سینٹر میں پیش آیا۔ یہ مسجد مارکھم میں ایک ہفتے کے اندر حملے کا نشانہ بننے والی دوسری مسجد ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان واقعات کا کوئی تعلق ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں پولیس نے کہا کہ عینی شاہدین نے افسران کو بتایا کہ ایک شخص نے رات تقریباً 8:20 پر مسجد کے داخلی راستے کو روکا، اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور نمازیوں پر طنزیہ نعرے بازی کی۔ عینی شاہدین نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے باہر ایک ہجوم بن گیا اور اس شخص نے بھاگنے سے پہلے کئی لوگوں پر حملہ کیا۔ 47 سالہ شخص کو پیر کی شام گرفتار کیا گیا تھا اور اس پر $5,000 کے تحت حملہ اور شرارت کے 3 الزامات لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ شخص عدالت میں پیش ہوا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ اسے 17 مئی 2023 کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ڈینسن اسٹریٹ پر واقع مارکھم مسجد کی اسلامک سوسائٹی پر 6 اپریل کو حملہ کیا گیا، جس کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ یہ الگ الگ واقعہ تھا۔ دوسری جانب شہر مونٹریال کی مسجد میں توڑ پھوڑ کے بعد ایک شخص پر فرد جرم عائد کی گئی۔ کینیڈین مسلم فورم نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک کے دوران شہر کے وسط میں واقع علومہ مسجد کے سامنے کے دروازے میں داخل ہوتا ہے، جس کے اندر نمازی موجود ہیں، اور وہ وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ مسجد کے اندر موجود 3 نمازیوں نے اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گیا۔ کسی کو جسمانی چوٹ نہیں آئی۔ کینیڈا کے صوبہ انٹیریو کے ججز نے 2 خواتین کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے جنہیں گزشتہ ہفتے شمال مشرقی شام کے جیل کیمپ سے کینیڈا واپسی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ امارہ امجد اور دور احمد کو دہشت گردی امن بانڈ کی زیر التوا درخواستوں پر رہا کیا گیا، ان شرائط کے تحت جن کی تشہیر نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی اشاعت پر پابندی عائد ہے۔ دونوں خواتین ان 4 کینیڈین خواتین اور 10 بچوں میں شامل تھیں جو شمال مشرقی شام میں الروز جیل کیمپ میں برسوں تک قید رہنے کے بعد گزشتہ ہفتے مونٹریال پہنچے تھے۔ ایک اور خاتون جو کینیڈا سے شام سے واپس آنے والے ایک گروپ میں شامل تھیں، جمعے کو ایڈمنٹن میں ضمانت پر رہا ہو گئی۔ دہشت گردی کے لیے امن بانڈ کی درخواست زیر التوا ہے۔ دہشت گردی کا امن بانڈ ایک جج کو مدعا علیہ کو اچھے برتاؤ کے انتظامات میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے، ممکنہ طور پر کرفیو جیسی شرائط کے ساتھ، یا پھر ممکنہ طور پر جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات میں ہمارا ہدف نئی سرد جنگ شروع کرنا نہیں، امن، استحکام
سلامتی اور مواقع پیدا کرنا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو بغیر کسی مسئلے کے آگے بڑھانا ہمارے مفاد میں ہے۔ بلنکن نے دارالحکومت واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے ہمراہ فلپائن کے وزیر خارجہ اینڈرک مانالو اور وزیر دفاع کارلیٹو گالویز کے ساتھ امریکہ فلپائن 2+2 وزراء اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اجلاس سے خطاب میں بلنکن نے کہا ہے کہ فلپائن کے وزراء کے ساتھ ہم نے ماحولیاتی اور موسمیاتی معاملات میں باہمی تعاون کے پہلوؤں پر بات چیت کی۔ علاوہ ازیں ترقی یافتہ دفاعی تعاون سمجھوتے EDCA کے دائرہ کار میں دونوں ممالک کی سیکیورٹی یونٹس کے درمیان مشترکہ کارروائیوں کو تقویت دینے پر بھی غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بغیر کسی مسئلے کے آگے بڑھانا ہمارے مفاد میں ہے۔ ہمارا ہدف امن، استحکام، سلامتی اور مواقع کی تشکیل ہے۔ چین کے ساتھ سرد جنگ شروع کرنا یا پھر اسے قابو میں لینا نہیں۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ علاقے میں اپنے مفادات اور علاقائی استحکام کے لیے ایک مصمم طرز عمل اپنائے رکھے گا۔ ہم گلوبل مسائل میں چین کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان روابط کے راستے کھلے رہنے کو اہم خیال کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ فلپائن کے بیسوں پر امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے تائیوان اور چین کے درمیان کسی ممکنہ جنگ پر کیا اثرات ہوں گے، بلنکن نے کہا ہے کہ علاقے میں ہمارے بنیادی اہداف اپنی اسٹریٹجکس کا اطلاع کرنا اور طاقت کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہے۔ یہ کام ہم اپنے یورپی اور پیسیفک سمیت تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے یمن میں جاری پیش رفت اور ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ واشنگٹن کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ جیک سلیوان اور سعودی ولی عہد نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں انہوں نے ایران سمیت دیگر خطرات سے متعلق بھی بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بات چیت کے دوران فریقین نے یمن میں جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری سفارتکاری اور متعدد عالمی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا، اور سلیوان نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر پر مبنی روڈ میپ پر عمل کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس رابطے سے قبل گزشتہ ہفتے امریکی خفیہ ادارے CIA کے ڈائریکٹر بل برنس نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق جیک سلیوان نے یمن میں گزشتہ ایک برس کے دوران ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ اس سال ایک سال کے دوران اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے نتیجے میں لڑائی بہت محدود ہو گئی تھی۔ جیک سلیوان نے سعودی عرب کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے جامع کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ جانب سے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلیوان اور ولی عہد نے ایران اور دیگر خطرات کے خلاف مزاحمت کو برقرار رکھنے اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا، اور امریکی صدر جو بائیڈن کے اس عزم سے آگاہ کیا کہ ایران جوہری ہتھیار تک رسائی نہیں کر سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے یمن ٹم لینڈرکنگ کو نئے جامع امن معاہدے کی کوششوں میں مدد کے لیے خلیج کے دورے پر بھیجا گیا ہے۔ امریکی نمائندہ اس دورے کے دوران یمنی، سعودی اور دیگر بین الاقوامی اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ دیر پا جنگ بندی کا معاہدہ طے کیا جا سکے۔